اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 ہے۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نبی کی اولاد ہونا باعث عزت اور رب کی رحمت ہے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی ہے، اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ رب کی نعمت اور رب کے احسان کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، یہ شکر کی ایک قسم ہے۔ تو اس سے اہل سنت و جماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محفل کروانا جو ہے اس کا ثبوت مل رہا ہے، کیونکہ کائنات میں جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنے بھی فضل ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملنے پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ اس احسان کو یاد کروا رہا ہے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اگر فرمایا کہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی، یعنی اس زمانے میں بنی اسرائیل تمام انسانوں، فرشتوں اور تمام مخلوقات سے افضل تھے، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد تھے اور ان میں صالحین بہت تھے۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے اور سرکشی کر کے ذلیل ہو گئے، کیونکہ جو ان کو عزت ملی تھی، جو مقام ملا تھا، وہ مقام نبیوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے تھا۔ لیکن جب انہوں نے انہی نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان نہ لائے آپ پر، تو ذلیل ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے وابستہ ہے۔ جو ان کا ہو گیا وہ عزت پا گیا، اور جو ان سے پھر گیا وہ دنیا آخرت میں تباہ و برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول و فعل، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، آپ کے دامن سے وابستہ رہنے کی کوشش کریں۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو خیال رہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا وَاتَّقُوا کہ ڈرو، تو یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر تو آگ کے ساتھ اس کا ذکر ہو تو پھر اس کا معنی ہوگا ڈرو، اس کا معنی ہوگا بچو۔ اگر اس کے بعد آگ کا ذکر ہو تو پھر وَاتَّقُوا کا معنی ہوگا کہ بچو، جیسے وَاتَّقُوا النَّارَ کہ آگ سے بچو۔ اور اگر اس کے بعد قیامت کا یا اللہ کا ذکر ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ ڈرو، یعنی آگ سے بچنا چاہیے، اللہ سے اور قیامت کے دن سے ڈرنا چاہیے جو قیامت کے دن کی ہولناکی ہوگی۔ جیسے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں ڈرنا مراد ہے، کیونکہ اللہ سے یا قیامت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آخر ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایک نہ ایک دن پہنچنا ہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں
وَاتَّقُوا اس کا معنی جو ہے وہ ڈرنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے۔ جب آگ کا ذکر ساتھ آئے تو پھر اس کا معنی ہے بچو، اور جب اللہ کا اور قیامت کا ذکر آئے وَاتَّقُوا کے ساتھ تو پھر اس کا معنی ہے ڈرو۔ تو اگر فرمایا کہ کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ ہوگی، تو یہاں پہلے نفس سے مراد، پہلی جان سے مراد ہر جان ہے، اور دوسری سے مراد یہاں کفار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ جان کا ذکر فرمایا، نفس عن نفس، تو پہلے سے مراد ہر جان ہے اور دوسرے سے مراد کافر ہے، یعنی کافر کا بدلہ کوئی نہیں بنے گا، اور مومن کا ذکر دوسری آیت میں ہے۔ یہ تمام عذاب جو ہیں یہ کفار کے لیے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ ان کی سفارش کی جائے گی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا فدیہ جو ہے وہ کفار ہیں، تو مسلمانوں کے لیے شفاعت بھی ہے، مدد بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنا دیا ہے، تو وہ جیسے چاہتے ہیں اللہ کی عطا سے زمین میں کرتے ہیں۔